اسی وقت دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اسی وقت جس حاجت کے لیے پڑھیں گے اسی دن کو پڑھیں گے تو دن کو، اور رات کو پڑھیں گے تو رات کو، اسی وقت دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو بھی حاجت ہوگی خواہ ناممکن کیوں نہ ہو انشاءاللہ ممکن بن جائے گا اور تمام مصیبتیں ٹل جائے گی۔ بہت ہی عظیم الشان وظیفہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں گے، ایسا تیز ترین وظیفہ ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج جو میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، یا حنان یا منان اللہ الصمد۔ یہ 3 الفاظ اللہ الصمد کو تو میں نے خود دیکھا ہے کہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے اللہ الصمد۔ تو اس کا ایک ایسا وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں، صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اسی وقت آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ میں نے بارہا لوگوں کو دیا ہے، بارہا لوگوں نے اس پر تجربہ کیا، جنہوں نے صحیح طریقے سے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پڑھا ہے، اسی دن یا اسی رات اس کی حاجت پوری، یعنی دن کو کریں گے تو دن کو، رات کو پڑھیں گے تو رات کو آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ جو بھی میرے بھائی بہنیں ویڈیو دیکھ رہے، جو نہیں دیکھ رہے ان کو بھی پہنچے تو ان کو بھی اجازت ہے، لیکن پابندی نماز کے ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، ان میں ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ عورتیں اپنے گھروں میں، مرد حضرات اپنے مسجدوں میں نماز پڑھیں گے، ان کے لیے اجازت ہے۔ اور رزق حلال کی طلب، حرام سے بچ کر رہیں، کیونکہ جس کے پیٹ میں حرام مال پڑا ہو اس کا وظیفہ کام نہیں کرے گا، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، حرام سے بچ کر رہیں، اور وظیفے کے دوران جو ہے اللہ پر اعتماد کامل، یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھیں۔ آپ کو اللہ پر شک نہیں ہو، آپ اللہ پر شک نہ کریں، اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہو کہ وہ ضرور میری دعا قبول کرے گا۔ دیکھو حدیث قدسی میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان، اس کے ظن کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، یقین کرے گا، اسی طرح میں اس کے ساتھ معاملہ فرماؤں گا۔ اب ایک شخص ہے خوش قسمت جو یہ وظیفہ پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، لیکن اللہ پر مکمل اعتماد اور یقین ہے، شک نہیں کہ اللہ بہت مہربان ہے، میرے عاجز کی دعا ضرور قبول فرمائے گا، اور ادب کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، وظیفہ پڑھ رہا ہے، اس کی دعا اس کے حدیث قدسی کے مطابق، اس گمان، اس یقین کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں اور اس کی دعا قبول ہو جاتی، اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ دوسرا بدقسمت شخص وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، یا ربی کر رہا ہے، خوب گڑ گڑا کر دعا، لیکن شک ہو رہا ہے کہ بھائی پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اللہ پر اس کو شک ہو رہا ہے، حدیث قدسی کے مطابق اس کے اسی گمان کے مطابق فیصلہ فرما لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس کی دعا، اس کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پر یقین اور اعتماد بہت ضروری ہے۔ ہماری دعائیں اکثر بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں، ہم نے بہت وظیفے پڑھے لیکن قبول نہیں ہوتے، لیکن اس کی بہت بڑی وجہ ایک یہ ہے، وجوہات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ پہ شک ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے تو یار بہت سے وظائف پڑھے، سالہ سال سے دعائیں مانگ رہا ہوں، کبھی بھی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس کو شک ہو رہا ہے، اسی شک کی وجہ سے اس کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں، ورنہ ہر مسلمان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات وہ وظیفے کے متعلق یہ ہے کہ جو بھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کو تلفظ ٹھیک آتا ہو، وہ آپ صحیح طریقے سے پڑھنے پر قادر ہو،
تو کسی جاننے والے سے، کسی عالم سے سیکھ لیں اور اس کے بعد شروع کریں۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اب اگر آپ ان وظیفے کے ان ہدایات پر عمل کریں گے تو آپ کا وظیفہ انشاءاللہ اسی دن قبول ہوگا۔ رات کو کریں گے تو رات کو، دن کو کریں گے تو دن، اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ لیکن اگر آپ کو شک ہو رہا ہو تو آپ ان کو ہدایت پر عمل کے بغیر ہی وظیفہ پڑھیں گے تو وہی اللہ ماشاء اللہ، اللہ خیر کرے، اللہ ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم ہدایات کو نہیں دیکھتے، ہم اسکپس کر کے وظیفہ دیکھتے ہیں، وظیفہ کیا ہے، پھر عمل نہیں، پھر اس کا اثر نہیں ہوتا تو پھر شکایت کرتا ہے یار میں نے تو یہ وظیفہ پڑھا، اس کا اثر نہیں ہوا۔ تو آپ نے پہلے ہدایات دیکھ لی ہے، آپ نے ان ہدایات پر عمل کرنا ہی نہیں ہے تو وظیفہ کام بھی نہیں کرے گا۔ یہ وظیفے کے شرائط ہیں۔ وظیفے کی قبولیت میں بہت بڑا مانع یہی ہے کہ آپ ہدایات کو نہیں دیکھتے، صرف وظیفے کو اسکپ کر کے ویڈیو کو صرف وظیفہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کتنی تعداد ہے، کیا وظیفہ ہے، بس ختم۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آپ کو دل کی ہمدردی سے بات بتا رہا ہوں کہ آپ ان ہدایت پر عمل کریں اور پھر وظیفہ پڑھیں، پھر مزہ آ جائے۔ تو آپ آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، صلاۃ حاجت یعنی حاجت کی نماز۔ اور بہتر یہ ہے، ضروری نہیں، بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ کافرون پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ قل ھو اللہ احد، سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد آپ جب نماز سے فارغ ہوں تو خوب دل سے 3 بار یا 7 بار یا 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار پڑھیں یا 7 بار پڑھیں یا 11 بار، 3 بار بھی کافی ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد یا حنان یا منان 313 بار پڑھیں۔ کتنے؟ 313 بار یا حنان یا منان۔ 313 بار کے بعد جب پڑھیں تو پھر اللہ الصمد 313 بار پڑھیں، اللہ الصمد۔ اور اگر ان کے درمیان بھی 3 بار درود شریف پڑھیں تو بہت بہتر ہوگا۔ یعنی جب آپ یا حنان یا منان 313 بار پورا کریں تو پھر 3 بار درود شریف پڑھیں تو بہتر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ الصمد 313 بار پڑھیں، اللہ الصمد کے بعد پھر یا حنان یا منان 313 بار پڑھیں۔ اور اگر ان کے درمیان بھی 3 بار درود شریف پڑھیں تو بہتر ہوگا، ضروری نہیں، بہتر ہوگا، اثرات اس کے زیادہ ہوں گے۔ تو یا حنان یا منان 313 بار پڑھیں اور آخر میں پھر 3 بار یا 7 بار یا 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر خوب دل سے دعا کریں۔ اسی وقت دعا قبول ہو انشاءاللہ، اسی وقت جس حاجت کے لیے پڑھیں گے اسی دن کو پڑھیں گے تو دن کو، رات کو پڑھیں گے تو رات، اسی وقت دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن خیر اگر ہمارے اعمال کی کوتاہیوں کی وجہ سے پہلے دن قبول نہ ہو، دوسرے دن پھر کریں، تیسرے دن پھر کریں، 40 دن تک مسلسل کریں، انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی خواہ ناممکن کیوں نہ ہو انشاءاللہ ممکن بن جائے گا اور تمام مصیبتیں ٹل جائے گی۔ بہت ہی عظیم الشان وظیفہ ہے۔ ترتیب سن لے، پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت سرسری آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر 11 بار یا 3 بار یا 7 بار یا 11 بار درود ابراہیمی، پھر یا حنان یا منان 313 بار، پھر جو ہے اللہ الصمد 313 بار، پھر یا حنان یا منان 313 بار، اور آخر میں پھر 3 بار یا 7 بار یا 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور خوب دل سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں گے۔ ایسا تیز ترین وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا